السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، دیکھیے مرد اور عورتوں کے احکام بہت ساری چیزوں میں تو یکساں ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں جو مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مرد کے لیے جو عبادتیں ہیں، عورتوں کے لیے وہ عبادتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں جس میں مرد عورتوں کا حکم یکساں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں مرد عورت کے احکام میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کو ہی لے لیں۔ احادیث کی روشنی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کی روشنی میں، تابعین کے اقوال کی روشنی میں باقاعدہ علماء نے اس کو ثابت کیا ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے اور عورت کی نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے اس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ کسی کلپ میں آپ کے سامنے بتائیں گے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے وضو میں کیا فرق ہے، مرد عورت کے وضو میں کیا فرق ہے اور کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ اچھے سے یہاں یہ کلیئر کر لیں کہ بنیادی طور پر مرد اور عورت کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر مرد جس طریقے سے وضو بناتا ہے، مرد کے لیے وضو کی جو سنتیں ہیں وہی ساری سنتیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جیسے مثلا مسواک کرنا مرد کے لیے سنت ہے نا، عورتیں عام طور پر مسواک نہیں کرتی ہیں، حالانکہ جس طرح مرد کے لیے مسواک کرنے کا حکم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں کو یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں ہے، اور مسئلہ اگر پتہ بھی ہے تو اس میں عام طور پر عورتیں سستی کرتی ہیں۔ خیر یہ تو ایک مثال تھی مسواک کی، لیکن صرف مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مرد عورت کے وضو میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تین چیزیں ہیں جن کا دھیان عورتوں کو خاص طور سے رکھنا چاہیے۔ تین چیزیں، جیسے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں، زیورات یعنی کہ جو وضو میں دھونے کے جو اعضاء ہے، جسم کے انگ ہیں، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں دونوں، اسی طریقے سے پیر ہیں، تو یہ جو وضو میں دھونے والے اعضاء ہیں، یا اگر غسل اگر فرض ہے تو غسل میں تو پورا بدن ہی دھونا پڑتا ہے، تو کہیں پر ہم کوئی عورت اگر ایسا زیور پہنی ہے، جیسے انگوٹھیاں عام طور پر پہنتی عورتیں، اسی طریقے سے اور بھی زیور پہنتی ہیں، تو اگر ایسا لگتا ہے، اگر وہ زیور تھوڑا ٹائٹ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وضو بنائیں گے تو جسم تک پانی پہنچنے کے لیے وہ رکاوٹ بنے گا، اگر جیسے مثال دیتے ہیں اپن انگوٹھی کی رنگ ہوتی ہے، اگر وہ ٹائٹ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وضو بناتے وقت اس رنگ کو، چاہے مرد نے پہنی ہو یا عورت نے، کیونکہ عام طور پر مرد پہنتے نہیں ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، تو اس ٹائٹ انگوٹھی کو ڈھیلی کر کے اندر انگوٹھی کے نیچے بھی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ واجب ہے انگوٹھی کو حرکت دینا، لکھا علماء نے کتابوں میں، مسئلہ واضح ہے۔ اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تب بھی اس کو ہلا لینا چاہیے، یہ مستحب ہے تاکہ پانی بلا شبہ اندر جسم تک پہنچ جائے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے خاص طور سے عورتوں کو، کہ عورتوں کے جو بال لٹکے ہوئے ہیں، جیسے بال کھلے ہیں یا چوٹی بنی ہے اور بال لٹک رہے ہیں نیچے، یعنی سر کے اوپر نہیں ہے، جیسے عام طور پر چوٹی کریں گے یا بال کھلے ہوں گے تو بال لٹکے ہوئے رہیں گے، تو مسح کرتے وقت ان بالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی مسح ہم سر کا کریں گے، مسح سر کا کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ آیا ہے، بالوں کا مسح نہیں، سر کا مسح۔ وہ جو بال ہیں باہر لٹکے ہوئے، اگر کوئی صرف اسی کا مسح کر لے تو اس عورت کا مسح نہیں ہوگا، مسح سر کا کریں گے، یعنی سر کے اوپر جو بال ہیں اس کا مسح کریں گے۔ اور تیسری چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ وضو بناتے وقت عورتیں عام طور پر جو آستینیں ہوتی ہیں عورتوں کی وہ تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہیں، بس عورتیں یہاں تک چڑھا لیتی ہیں، اوپر جاتی نہیں ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ وہ اس طرح کرتی ہیں کہ بس یہاں تک۔ ہمیں آستین تھوڑا سا اس کو اس طرح سلائیں کہ بھائی کم سے کم وہ یہاں کھل جائے۔ بھائی جس طرح مرد کے لیے یہ کوہنی سمیت دھونا فرض ہے وضو میں، اس طرح عورت کے لیے بھی فرض ہے کوہنی سمیت ہاتھوں کو دھونا، لیکن اگر وہ اوپر نہیں جا رہی ہے تو اتنا کم سے کم گیلا کریں ہم، بھلے آستین گیلی ہو جاوے، اس کو دھوئیں، ہمارا وہ جسم کا حصہ بھیگے تو فرض ہمارا ادا ہو جاوے گا۔ اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر یہیں تک صرف آپ نے دھو لیا اور وضو بنا لیا تو دوستو بزرگوں، خاص طور سے ہماری بہنوں، وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا ہمارا تو نماز کہاں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل ہمیں سمجھائے اور وضو اچھے سے اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نمازیں کامل بنیں۔